اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، قدرت نے انسان کے لیے بے شمار ایسی نشانیاں بنا رکھی ہیں جن پر غور و فکر کر کے انسان نے اس کائنات کے بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ راز ایسے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں کہ انسان خود قدرت کے اس نظام کائنات کو سمجھنے کے بعد محو حیرت ہے۔ اور انہی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں چاند اور سورج ہیں۔ انسان نے نہ صرف زمین کی دنیا کو ہی سمجھنے پر اکتفا کیا بلکہ اللہ کے عطا کردہ وسائل کو بھی اس طرح استعمال کیا کہ ذرے کو طلوع آفتاب کر دیا۔ دوستو، بلا شبہ اللہ کی ذات عظیم طاقتور اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور سورج چاند ستارے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیاں ہیں جو اس کی کمال قدرت اور کمال حکمت و رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن جب ہم ان عظیم نشانیوں کی عظمت اور ان کی چال اور گردش کے محکم نظام میں غور کریں گے تو اللہ کی قدرت کاملہ کے اعتراف پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم ان کی چالوں کے اختلاف اور ان میں پوشیدہ مصالح و منافع اور فوائد میں غور کریں گے تو اس کی کمال حکمت و رحمت ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ نے سورج چاند ستاروں کے لیے ایک نظام مقرر فرما دیا ہے جس سے وہ انحراف نہیں کرتے۔ ان کی چال میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی، اور اپنے محور سے وہ بال برابر بھی نہیں ہٹتے۔ لہٰذا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انہی بڑی نشانیوں یعنی چاند اور سورج اور ان پر لگنے والے گرہن پر، اور بالخصوص اس گرہن کا حاملہ عورت پر کیا اثر پڑتا ہے، ان سب پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں گرہن لگنے کی وجہ معلوم کرنی ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، دراصل سورج گرہن کو قدیم و جدید مذاہب میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض مذاہب میں اسے منحوس بھی کہا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سورج گرہن کا لگنا اللہ کی بندوں سے ناراضگی کی نشانی ہے۔ لیکن اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام کے مطابق سورج اور چاند اللہ کے متعین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور گردش میں ہیں، اور سائنسی حقیقت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ چاند کا زمین سے جتنی مسافت کا راستہ ہے اس سے 400 گنا زیادہ سورج اور چاند کے درمیان ہے۔ اس لیے زمین سے سورج گرہن واضح طور پر نہیں دیکھا جاتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے۔ عام لفظوں میں جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، حاملہ خواتین کے لیے یہ بہت پراسرار معمہ رہا ہے کہ چاند یا سورج گرہن کیسے حاملہ عورت کے لیے منحوس ثابت ہوتا ہے۔ بزرگ خواتین ہمیشہ سے تاکید کرتی آئی ہیں کہ خواتین گرہن کے دوران ہرگز باہر نہ نکلیں اور گھر کے کام کاج سے بھی احتراز کریں، اور کینچی اور چھری وغیرہ جیسے تیز دھار آلات کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسے میں ناک کٹا یا کان کٹا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے۔ لہٰذا یہ جاننے کے لیے جب ریسرچ کی گئی تو سوائے ان باتوں کے بے بنیاد ہونے کے اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ البتہ گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ایک ماہر ڈاکٹر نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ سورج گرہن کے دوران باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں سورج کو دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صرف حاملہ خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی افراد کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے دوران سورج کو دیکھنا آنکھ کے ریٹینا کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ باقی دیگر باتوں کو بڑی حد تک بے بنیاد قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک سورج گرہن کے دوران کھانے پینے سے گریز کی بات ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اسی طرح تیز دھار آلات کو استعمال کرنے، خطرات اور سورج گرہن کے درمیان بھی کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، یہ تو عام سمجھ بوجھ کی بات ہے کہ آپ تیز دھار آلات کو احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ کسی بھی وقت بد احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، چاہے سورج گرہن ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ حاملہ خاتون پر گرہن یا سورج گرہن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ سب محض وہ ڈھکوسلے ہیں جو لوگ بغیر کسی تحقیق کے پھیلاتے ہیں، لہٰذا ان میں کوئی صداقت نہیں۔ لیکن واضح رہے، چاند اور سورج گرہن کے کوئی بھی مضر اثرات نہیں، نہ اسلام میں نہ سائنس میں۔ البتہ شریعت میں اس وقت دعا اور نماز کا حکم ہے، اور سائنس میں یہ ہے کہ سورج گرہن کا کھلی آنکھ سے دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے،
اور چاند گرہن کو دیکھنے کے کوئی مضر اثرات نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں گرہن کے بارے میں شعور و آگہی پیدا کی جائے اور انہیں تہمات کے دائرے سے نکالا جائے، کیونکہ ان تہمات کے باعث زندگی کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ دنیاوی و اخروی نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس توہم پرستی کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔